شروع ہونے جا رہی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف لانے کی زحمت گزار فرمائیں. آئیے. باواز بلند نعرہ صلوات. شہزادہ گلریز کا ایک شعر سماعت فرمائیں کہ بلندیوں کو میں اس کی بیاں کروں کیسے، بلندیوں کو میں اس کی بیاں کروں کیسے. ایک نعرہ صلوات. وہ جس نے خانہ کعبہ بتوں سے پاک کیا، اسی کے لال کو امت نے زیر خاک کیا، اسی کے لال کو امت نے زیر خاک کیا. اور قسم خدا کی وہ خون حسین ہے جس نے، قسم خدا کی وہ خون حسین ہے جس نے بس ایک دشت کی مٹی کو خاک پاک کیا، بس ایک دشت کی مٹی کو خاک پاک کیا. اور سر حسین چڑھایا گیا جو نیزے پہ، سر حسین چڑھایا گیا جو نیزے پہ، تو آسمان نے دامن کو اپنے چاک کیا، تو آسمان نے دامن کو اپنے چاک کیا. اور یہ کیسا غم ہے کہ جس کی آتش کی آہوں پہ، یہ کیسا غم ہے کہ جس کی آتش کی آہوں پہ گریباں اپنا اجنہ نے چاک چاک کیا، گریباں اپنا اجنہ نے چاک چاک کیا. اور زمین کرب و بلا بھی لرز رہی تھی امام، زمین کرب و بلا بھی لرز رہی تھی امام. جو تو نے ننھا سا اصغر سپرد خاک کیا، جو تو نے ننھا سا اصغر سپرد خاک کیا. معراج اشک کریں گے تیرا خود استقبال، معراج اشک کریں گے تیرا خود استقبال. جو تو نے مجلس و ماتم میں انہماک کیا، جو تو نے مجلس و ماتم میں انہماک کیا. نعرہ صلوات. شہزادہ گلریز کا جو سنانے جا رہا تھا وہ سنیے کہ گرا تو تیروں پہ، اٹھا تو نوکے نیزہ پہ. شہزادہ گلریز کے گرا تو تیروں پہ، اٹھا تو نوکے نیزہ پہ، زمیں پہ آتا بھی کیسے کہ آسمان تھا وہ. یہ تو شہزادہ گلریز تھے. حقیر کے شعر سماعت فرمائیے کہ بلندیوں کو میں اس کی بیاں کروں کیسے، بلندیوں کو میں اس کی بیاں کروں کیسے. جو وقت ذبح بھی معبود کے حصار میں تھا، جو وقت ذبح بھی معبود کے حصار میں تھا. اور میرے حسین سا دنیا میں کوئی کیا ہوگا، میرے حسین سا دنیا میں کوئی کیا ہوگا. بنا دیا اسے جنت وہ جس دیار میں تھا، بنا دیا اسے جنت وہ جس دیار میں تھا. علم عباس کا اونچا ہر ایک نشان میں تھا، علم عباس کا اونچا ہر ایک نشان میں تھا. جری کو روک سکیں، جری کو روک سکیں دم کہاں کفار میں تھا، جری کو روک سکیں دم کہاں کفار میں تھا. اور تشنہ لب اصغر کی جو زبان میں تھا، تشنہ لب اصغر کی جو زبان میں تھا. اثر ایسا کہاں کسی تلوار میں تھا، اثر ایسا کہاں کسی تلوار میں تھا. اور جلا کے رکھ دیا بیعت کا نشے من جس نے، جلا کے رکھ دیا بیعت کا نشے من جس نے. حسین وہ شعلہ تیرے انکار میں تھا، حسین وہ شعلہ تیرے انکار میں تھا. حسین چاہتے تو دنیا الٹ کے رکھ دیتے، حسین چاہتے تو دنیا الٹ کے رکھ دیتے. فرات خیموں تک لانا تو اصغر کے اختیار میں تھا، فرات خیموں تک لانا تو اصغر کے اختیار میں تک. نعرہ صلوات. اب میں جناب میسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ صلوات. ایک مطلع دو تین شعر امام حسین اسلام کے حوالے سے. دو جہاں میں
بجز خدا حسین دو جہاں میں بجز خدا حسین کون کر سکتا ہے ثنائے حسین دو جہاں میں بجز خدا حسین وہ علیہ السلام ہو مسکرا کر جسے بلائے حسین دو جہاں میں بجز خدا حسین عرش بھی اس کو چھو نہیں سکتا عرش بھی اس کو چھو نہیں سکتا پستیوں سے جسے اٹھائے حسین دو جہاں میں بجز خدا حسین کربلا رنگ تیرا پھیکا تھا کربلا رنگ تیرا پھیکا تھا تجھ پہ ہوتی نگر عطا حسین دو جہاں میں بجز خدا حسین اپنی قسمت پہ ناز ہے اختر میرا کوئی نہیں سوا بجز خدا نعرہ صلوات اب میں زحمت سخن دے رہا ہوں جناب مودی شہیدی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد ایک صلوات اور بھیج دیا اجازت ہے ایک مطلع دو مطلع تین شعر حاضر ہیں آپ کو ایک صلوات اور بھیج دیا مطلع حاضر ہے مولانا مطلع حاضر تم نے میرا تم نے معراج کی شب پردے کے باہر دیکھا تم نے معراج کی شب پردے کے باہر ہم علی
منظر پس منظر دیکھا ہم علی والوں نے منظر پس منظر دیکھا اور اس نے کیا دیکھا اگر خلد کا منظر دیکھا اس نے کیا دیکھا اگر خلد کا منظر دیکھا جس نے ایک بار بھی نہ روضہ سرور دیکھا جس نے ایک بار بھی نہ روضہ سرور دیکھا اور شعر حاضر ہے طیب بھائی نصیر بھائی منظر بت شکنی ہو یا ہو خم کا منظر منظر بت شکنی ہو یا ہو خم کا منظر ہم نے قرآن کو قرآن کے اوپر دیکھا منظر بت شکنی ہو یا ہو خم کا منظر ہم نے قرآن کو قرآن کے اوپر دیکھا اور ہو گیا راز آیا تور پہ بے ہوشی کا ہو گیا راز آیا تور پہ بے ہوشی کا حسن یوسف نے جو حسن علی اکبر دیکھا حسن یوسف نے جو حسن علی اکبر دیکھا حسن یوسف نے جو حسن علی اکبر دیکھا شعر حاضر ہے ایک نکتے میں نظر آنے لگی کرب و بلا ایک نکتے میں نظر آنے لگی کرب و بلا لفظ عباس جو قرطاس پر لکھ کر دیکھا
لفظ عباس جو کرتاس پہ لکھ کر دیکھا. بھئی آخری شعر کی زحمت طیب بھائی نصیر بھائی شعر حاضر ہے. لفظ عباس جو کرتاس پہ لکھ کر دیکھا اور کس کی آمد سے مچی ہے سر ساحل ہلچل. کس کی آمد سے مچی ہے سر ساحل ہلچل. کس کی آمد سے مچی ہے سر ساحل ہلچل. کون آتا ہے یہ موجوں نے ابھر کر دیکھا. کون آتا ہے یہ موجوں نے ابھر کر دیکھا. بہت شکریہ. اب میں تحمت سکن دے رہا ہوں جناب رضا لکھنوی صاحب خدمت میں تشریف لائے اور بارگاہ امام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ صلوات. چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ بہار غم تیرے پھولوں کی تازگی کیا ہے. بہار غم تیرے پھولوں کی تازگی کیا ہے. گزر گئیں کئی صدیاں یہ دلکشی کیا ہے. گزر گئیں کئی صدیاں یہ دلکشی کیا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ بوقت جنگ ادا کر کے شاہ والا نے بوقت جنگ ادا کر کے شاہ والا نے بتا دیا ہے کہ قیمت نماز کی کیا ہے. بوقت جنگ ادا کر کے شاہ والا نے بتا دیا ہے کہ قیمت نماز کی کیا ہے. یہ بھی چار مصرے ملاحظہ فرما لیں کہ پرچم عباس کا سایہ جو پانی پر پڑا. کہ پرچم عباس کا سایہ جو پانی پر پڑا آسمانی رنگ تھا پانی کا دھانی ہو گیا. پرچم عباس کا سایہ جو پانی پر پڑا آسمانی رنگ تھا پانی کا دھانی ہو گیا. وہ ایک نیزہ لے کے آیا تھا جری میدان میں. ایک نیزہ لے کے آیا تھا جری میدان میں. ساری تلواروں کا پانی 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 ہو گیا. ایک نیزہ لے کے آیا تھا جری میدان میں. ساری تلواروں کا پانی 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 ہو گیا. چار مصرے اور ہے مولا کی شان میں ملاحظہ فرمائیں.
کہ بس اس لیے ستم نے کاٹی زبان میسم، بس اس لیے ستم نے کاٹی زبان میسم، سولی پر چڑھنے والا حق بات بولتا ہے، بس اس لیے ستم نے کاٹی زبان میسم، سولی پر چڑھنے والا حق بات بولتا ہے۔ وہ حضرت علی نہ کرتے سجدہ اگر خدا کو، حضرت علی نہ کرتے سجدہ اگر خدا کو، پہچان کیسے ہوتی بندہ ہے یا خدا ہے۔ حضرت علی نہ کرتے سجدہ اگر خدا کو، پہچان کیسے ہوتی بندہ ہے یا خدا ہے۔ چار مصرے ملاحظہ ہوں کہ روب ایسا تھا زمین و آسماں کے درمیان، روب ایسا تھا زمین و آسماں کے درمیان، ہاں اجازت لے کے چلتی تھی ہوا عباس سے، روب ایسا تھا زمین و آسماں کے درمیان، ہاں اجازت لے کے چلتی تھی ہوا عباس سے، اور منزلوں پر منزلیں طے کر رہا ہوں رات دن، منزلوں پر منزلیں طے کر رہا ہوں رات دن، جب کوئی مشکل پڑی بس کہہ دیا عباس سے، منزلوں پر منزلیں طے کر رہا ہوں رات دن، جب کوئی مشکل پڑی بس کہہ دیا عباس سے، جب کوئی مشکل پڑی بس کہہ دیا عباس سے۔ چار مصرے پرانے پڑھتے رہتے ہیں کہ عزائے شاہ سے اچھی کوئی بہار نہیں، عزائے شاہ سے اچھی کوئی بہار نہیں، جو اس چمن میں نہ آئے وہ ہوشیار نہیں۔ عزائے شاہ سے اچھی کوئی بہار نہیں، جو اس چمن میں نہ آئے وہ ہوشیار نہیں۔ اور خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ عزائے شاہ کے یہ حکم سے نکلتے ہیں، عزائے شاہ کے یہ حکم سے نکلتے ہیں، ان آنسوؤں پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ عزائے شاہ کے یہ حکم سے نکلتے ہیں، ان آنسوؤں پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ آخری چار مصرے کہ نماز پڑھ کے علم جب بھی ہم اٹھاتے ہیں، نماز پڑھ کے علم جب بھی ہم اٹھاتے ہیں، بلندیوں پر عبادت دکھائی دیتی ہے۔ نماز پڑھ کے علم جب بھی ہم اٹھاتے ہیں، بلندیوں پر عبادت دکھائی دیتی ہے، اور ہم اپنے گھر میں عزا خانہ جب سجاتے ہیں، ایک نعرہ صلوات دیجیے گا۔ کہ ہم اپنے گھر میں عزا خانہ جب سجاتے ہیں، بہت قریب سے جنت دکھائی دیتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں عزا خانہ جب سجاتے ہیں، بہت قریب سے جنت دکھائی دیتی ہے، بہت قریب سے جنت
ابھی آپ حضرات جناب رضا لکھنوی صاحب سے ان کا مرصع کلام سماعت فرما رہے تھے. اب میں زحمت دے رہا ہوں علی جناب محسن عباس صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات مرثیے سے قبل چند رباعیات اور ایک آدھ قطع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ رباعی خدائے سخن مرزا سلامت علی دبیر علی مقاموں کی. ملاحظہ فرمائیے گا، فرماتے ہیں کہ قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے، قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے وہ روز حساب خود غلط ہوئیں گے. وجہ ہے اس کی دیکھیے گا، دو مصرے ہیں، کیا وجہ ہے ملاحظہ فرمائیے کہ قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے وہ روز حساب خود غلط ہوئیں گے. کیوں؟ ملاحظہ فرمائیے کہ فرد عمل نیک بھی دیکھے گا نہ حق جب تک نہ علی کے دستخط ہو. جو عبادت کے فقط ہوئیں گے وہ روز حساب خود فرد عمل نیک بھی دیکھے گا نہ حق جب تک نہ علی کے دستخط ہو. ایک درود بھیج دیں محمد والا. یہ چار میں سے بھی ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کر رہا ہوں بطور خاص کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. ایک مثال بطور خاص کہ مقام برگ یہی ہے جلال بھائی کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. میں جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ. جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی. جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو.
4 میں سے ملاحظہ فرمائیے گا، عالی جناب مہذب لکھنوی اعلیٰ مقاموں کے ہیں، اہل علم تشریف فرما ہے. دیکھیے نصیری اور نصیریت ایسا عنوان ہے جو میں سمجھتا ہوں کوئی شاعر ایسا نہیں ہوگا جس نے نہ نظم کیا ہو، مگر مہذب صاحب نے کس رخ سے نظم کیا ہے. یہ 4 میں سے ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص. فرماتے ہیں کہ ملا تھا ایک ہی ساغر کہ تا حد یقین بہ کے. ایک مثال سنیے گا، بہت توجہ آپ بتائیں. ملا تھا ایک ہی ساغر کہ تا حد یقین بہ کے، مت سنبھلنا تھا جہاں ان کو تعجب ہے وہیں بہ کے. کہ ملا تھا ایک ہی ساغر کہ تا حد یقین بہ کے، میں سنبھلنا تھا جہاں ان کو تعجب ہے وہیں بہ کے. بھائی نصیری اپنا اوچھا ظرف اپنے پاس رہنے دے، ہمیں دیکھے کہ 12 جام پی کر بھی نہیں بہ. نصیری اپنا اوچھا ظرف اپنے پاس رہنے دیں، ہمیں دیکھیں کہ 12 جام پی کر بھی نہیں بہ کے. بس دیکھیں مرثیے سے قبل بس آخری 2 خطے سماعت فرما لی، اس کے بعد مرثیہ پیش کروں گا. مرثیہ جو ہے وہ چھوٹے حضرت کے حال کا ہے، لہٰذا ان کی بارگاہ میں 2 خطے آخری پیش کر رہا ہوں. یہ میرے پرنانا علی جناب شہید لکھنوی اعلیٰ مقاموں کے 4 مصرے ہیں، مولا عباس کی شان میں پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا. فرماتے ہیں کہ روزے دہم ہے، غیث کا نقشہ کچھ اور ہے. روزے دہم ہے جلال بھائی، غیث کا نقشہ کچھ اور ہے، اور رفتار کا جری کی تقاضا. دیکھیے عموماً لوگ چوتھے مصرے پہ متوجہ کرتے ہیں، مگر فیض بھائی اس کا تیسرا مصرع، نصیر بھائی تیسرا مصرع ملاحظہ فرمائیے گا. روزے دہم ہے، غیث کا نقشہ کچھ اور ہے، رفتار کا جری کی تقاضا. مصرع ہے نصیر بھائی، کچھ اور ہے. جبریل سے کہو کہ زمین کے سرے دبائیں. دیکھیے گا بطور خاص کہ روزے دہم ہے، غیث کا نقشہ کچھ اور ہے، رفتار کا جری کی تقاضا کچھ اور ہے. اور جبریل سے کہو کہ زمین کے سرے دبائیں. بھائی عباس کا تو آج ارادہ کچھ اور ہے. حکم لہذا روزے دہم ہے، غیث کا نقشہ کچھ اور ہے،
اور رفتار کا جری کی تقاضا. جبریل سے کہو کہ زمین کے سرے دبائیں، عباس کا تو آج ارادہ. آخری 4 میں سے اور پھر میں مرثیہ پیش کروں گا. ملاحظہ فرمائیے گا یہ بھی مولا عباس کی ہی بارگاہ میں ہے اور میں آپ سب کی طرف سے یہ 4 میں سے پڑھ رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کیونکہ ایک حقیقت ہے. فیض بھائی بطور خاص دیکھیے گا کہ ہم در حیدر کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے. سنیے گا دوسرا مجھے. ہم در حیدر کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے اور غیر سے مانگے مدد تو زندگانی فوت ہے. سنیے گا 2 مصرے عرض کر رہا ہوں. ہم اس سے بڑی حقیقت نہیں ہو سکتی 2 میں سے. ملاحظہ فرمائیے گا ہم در حیدر کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے، غیر سے مانگے مدد تو زندگانی فوت ہے. اور میں سنیے گا کہ حضرت عباس کی درگاہ کے ہوتے ہوئے ہاتھ پھیلا غیر کے آگے تو سمجھو موت. حضرت عباس کی درگاہ کے ہوتے ہوئے ہاتھ پھیلا غیر کے آگے تو سمجھو. ایک اور درود بھیج دیں آپ حضرات. حضرت بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے میں مرثیہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ مرثیہ جیسے میں نے کہا کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حال کا ہے اور پہلی مرتبہ یہ مرثیہ پڑھنے کا شرف اس منبر پر ہو رہا ہے. اور میں آج صبح 3 بجے ہی پہنچا تھا تو لہٰذا کچھ ٹھیک سے تیاری نہیں ہو پائی ہے، مگر آپ حضرات ہمیشہ حوصلہ بڑھاتے ہیں. چند بند ہیں اور کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر ہی وہ تمام ہو جائے. تو مطلب عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. ایک مرتبہ مل جل کے درود بھیج دیں عظمت کاشف الکرب کی مدحت میں قلم چلتا ہے. دیکھیے گا ذرا. کاشف الکرب کی مدحت میں قلم چلتا ہے، کس عجب شان سے شوکت میں قلم چلتا ہے، آل احمد کی ہی طاعت میں. چوتھا مصرع دیکھیے گا. آل احمد کی ہی طاعت میں قلم چلتا ہے، یعنی اب شاہ کی نصرت میں قلم چلتا ہے. اہل علم تشریف فرما ہے. لہذا فرمائیے گا یعنی اب شاہ کی نصرت میں قلم چلتا ہے اور اس کی نسبت سے ہی بخشے گا خدا محشر میں. اس کی نسبت سے ہی بخشے گا خدا محشر میں. عشق عباس ہی ضامن ہے میرا محشر میں. عشق عباس ہی ضامن ہے میرا محشر میں. اور اے قلم رخصت عباس رقم کرنا ہے. اے قلم رخصت عباس
رقم کرنا ہے اے قلم شوکت عباس، اے قلم سیرت عباس، اور اے قلم ہیبت عباس۔ بیت سنیے گا، عرض کر رہا ہوں، دیکھیے بہت شعراء حضرات بھی موجود ہیں، یہ مرحلہ بڑا سخت ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے بیت کہ ہیبت اے قلم ہیبت عباس، رقم کرنا ہے۔ بیت سنیے گا کہ مرحلہ سخت ہے بے حد، یہی خطرہ ہے مجھے۔ اے قلم ہیبت عباس رقم کرنا ہے، مرحلہ سخت ہے بے حد، یہی خطرہ ہے مجھے، ہاں مگر باب حوائج پر بھروسہ ہے۔ مرحلہ سخت ہے بے حد، یہی خطرہ ہے مجھے، ہاں مگر باب حوائج پا۔ دیکھیں رخصت مولا عباس کی وہ سارے بند میں نے چھوڑ دیے، صرف ایک بند سن لیجئے ربط کے لیے بس پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، اس کے بعد میدان میں آمد ہے اور پھر چند بند فضائل کے عرض کر رہا ہوں کہ خیمہ نور سے عباس دلاور نکلے، کہ خیمہ نور سے فیضان بھائی عباس دلاور نکلے، ہیبت حمزہ و جعفر لیے حیدر۔ ہیبت حمزہ و جعفر لیے حیدر، نکلے سر جھکائے ہوئے ہم شکل پیمبر نکلے، سات دل تھامے ہوئے حضرت سرور نکلے۔ کیا کیفیت ہے، بس یہ بیت ربط کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ درد سینے میں تھا اور جانے حزیں کھوتے تھے، بھائی کے دوش پا سر رکھ کے بہت روتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے گا یہاں سے آمد مولا عباس کی، بھائی کے دوش پا سر رکھ کے، ایک درود بھیج دیجئے آپ حضرات محمد والے محمد۔ یہاں سے جلال بھائی مرثیہ سماعت فرمائیے، قبلہ عرض کر رہا ہوں، نصیر بھائی دیکھیے گا کہ اتنے میں آ گیا خادم بھی لیے پھر رہوار۔ سنیے گا، اتنے میں آ گیا، میں نے سارے بند چھوڑ دیے عمر بھائی، خادم بھی لیے پھر رہوار، کر کے تسلیم جری ہو گیا گھوڑے پر سوار۔ یہاں سے مرثیہ ملاحظہ فرمائیے، کر کے تسلیم جری ہو گیا گھوڑے پر سوار، تیوری چڑھنے لگی رن کو چلا وہ جرار۔ اب یہ جو منظر ہے قبلہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا عباس کی آمد ہے میدان میں، تیوری چڑھنے لگی رن کو چلا وہ جرار، جا کے جاسوس نے جلدی سے خبر دی ایک بار۔ سنیے گا، دیکھیے یہ منظر ہے کہ عمر سعد ملعون کا جاسوس جو تھا پیش و مالان، وہ جب مولا عباس کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو جا کے خبر دیتا ہے۔ اب کیا اس کی کیفیت ہے، اس نے آتے ہوئے دیکھ لیا ہے چھوٹے حضرت کو، جا کے جاسوس نے جلدی سے خبر دی۔ مسلم بھائی سنیے گا، ایک بار اب نہیں دیر، ولی ابن ولی آتے ہیں جنگ کرنے کے لیے رن میں، علی
کیفیت ہے اس کے صرف 2 بند ہیں قبلہ. ایک یہ ملون جو ہے جاسوس یہ کیا بتا رہا ہے آ کے, یہ 2 بند سن لیجئے گا, کوشش کروں گا کہ ادا ہو سکے. قبلہ دیکھیے گا, ملون کہتا ہے جنگ کرنے کے لیے رن میں علی آتے ہیں, اما بے حواسی میں بنے ساتھ کے پہنچا جو قریب. اب سنیے گا, دیکھیے گا, وہ ملون بے حواسی میں بنے ساتھ کے پہنچا جو قریب, تھر تھراتے ہوئے کہنے لگا حالت ہے عجیب. دیکھیے گا, تھر تھراتے ہوئے کہنے لگا. آئیے عمر سعد سے کہہ رہا ملون, تھر تھراتے ہوئے کہنے لگا حالت ہے عجیب, اب کوئی دم میں پلٹنے کو ہے لشکر کا نصیب. دیکھیے گا کیوں دیکھیے شعرا حضرات تشریف فرما ہے, قافیہ چوتھے مصرے میں قبلہ ملاحظہ فرمائیے گا. مولا عباس کے آنے کی خبر دے رہا ہے ملون. دیکھیے گا, آئیے افضل میاں تشریف لے آئیے. ملون کہتا ہے کہ تھر تھراتے ہوئے کہنے لگا حالت ہے عجیب, اب کوئی دم میں پلٹنے کو ہے لشکر کا نصیب. اما آ گیا بحر وغا فاتح خیبر کا حبیب. دیکھیے گا ملون کہہ رہا ہے آ گیا بحر وغا, کون؟ فاتح خیبر کا حبیب. دیکھیے فوج کی کیا حالت ہے وہ بھی تو خبر دے گا یہ. اب سنیے بیت میں بتاتا ہے ملون کہ آ گیا بحر وغا, عمر سعد سے کہہ رہا ہے فاتح محسن بھائی خیبر کا حبیب. بیت سنیے گا کہ ملون کہتا ہے بھاگ کے فوج یہ کہتی ہے کدھر جائیں گے. چھوٹا حصہ اور بھائی سنیے گا, عرض کر رہا ہوں, دیکھیے گا دیکھیے گا چھٹا مسا دیکھیے گا, میری طرف آپ حضرات دیکھیے گا, میں عرض کر رہا ہوں ملون کہتا ہے بھاگ کے, محسن بھائی سنیے گا, بھاگ کے فوج یہ کہتی ہے کدھر جائیں گے, بس وہ دیکھے گا کہ سب خوف سے مر گئے. اور گھاٹ چھینے بنا جائے گا نہیں ہے. آمد مولا عباس کی, بس سنیے میں جلدی پڑھ رہا ہوں. گھاٹ چھینے بنا, کامل بھائی جائے گا نہیں. بھائی دیکھیے گا یہ غازی اتنے میں آ گیا میدان وغا میں زیغم. اتنے میں آ گیا میدان وغا میں زیغم, ڈار ہرنوں کی ہوئی خوف کے مارے پر ہم. روب ایسا تھا جری کا کہ نہیں ہوتا تھا کم. اور مثال سنیے گا کہ سامنے آئے نہیں تھا کسی غدار میں دم. اب بے سنیے گا, دیکھیے وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں اور ان کے پاس سامنے نہ آنے کی ایک دلیل بھی ہے. یہ بیت میں سنیے گا ملون کیا دلیل دے رہے ہیں سامنے نہ آنے کی مولا عباس کے. سامنے آئے نہیں تھا کسی غدار میں دم. بیت سنیے گا, سب یہ کہتے تھے کہ قابو میں نہ اب دل آئے. سنیے دشمن کہہ رہا ہے سب یہ کہتے تھے کہ قابو میں نہ اب دل آئے, میں کون اللہ کی طاقت کے مقابلے لائے.
اپنی جگہ بات صحیح کہہ رہے ہوں. سب یہ کہتے ہیں کہ قابو میں نہ اب میں کون اللہ کی طاقت کے مقابل. سنیے بطور خاص فوج کے سامنے آیا جو علی کا دلدار. فوج کے سامنے آیا جو علی کا دلدار. ایک حقارت سے لائنوں پر نظر کی ایک بار. ایک حقارت سے لائنوں پر دیکھا برہم ہے صفیں بڑھتے نہیں ہیں رہوار. میں سب کے ساتھ خوف سے تھراتے ہیں لڑنا دشوار. مولا عباس دیکھ رہے ہیں کہ سب کے سب خوف سے تھراتے ہیں لڑنا دشوار. میں روب عباس تھا میدان میں حیدر کی طرح. چلا مثال روب عباس تھا میدان میں حیدر کی طرح. کربلا آج نظر آتی تھی خیبر کی طرح. عرض کر رہا ہوں ثانیہ حیدر ہیں یہ. ملاحظہ فرمائیے گا کربلا آج نظر آتی ہے خیبر کی طرح. تھم کے کچھ دیر پکارا یہ علی کا زیغام. یہاں سے رجز کے چند بند ہیں بس سماعت فرما لی. دیکھیں میں یہ بھی بتا دوں کل کتنے بند ہیں. اب یہاں سے صرف 19 بند اور ہیں. میں نے بہت کم بند انتخاب کیے ہیں. میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. آپ حضرات متوجہ رہیے گا پوری توجہ. آپ حضرات تھم کے کچھ دیر پکارا یہ علی کا زیغام. دیکھ کر فوج کو لگتا ہے نہیں ایک میں دم. دیکھ کر فوج کو لگتا ہے نہیں ایک میں. ہیں کہاں شام سے آئے تھے جو کھا کھا کے قسم. چوتھا مصرع اون بھائی چوتھا مصرع بطور خاص دیکھیے گا. محسن بھائی قاسم میاں دیکھیے زمان میاں چوتھا مصرع بطور خاص دیکھیے گا. عرض کر رہا ہوں چوتھا مصرع مولا عباس فرمان. تھم کے کچھ دیر پکارا یہ علی کا زیغام. دیکھ کر فوج کو لگتا ہے نہیں ایک میں دم. ہے کہاں شام سے آئے تھے جو کھا کھا کے قسم. مصرع سنیے گا. مولا عباس فرماتے ہیں گر وہاں سے کوئی بڑھتا نہیں تو کیا بڑھے ہم. مولا عباس فرما رہے ہیں گر وہاں سے کوئی بڑھتا نہیں تو کیا بڑے ہم. مولا عباس ہم نے تعارف کروا رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں فرماتے ہیں کس قیامت نے تمہیں گھیرا ہے کیا جانتے ہو. قسم خدا کی چھٹا مصرع. دیکھیے گا بھائی مولا عباس فرما رہے ہیں. دیکھیے گا جلال بھائی فرماتے ہیں کس قیامت نے تمہیں گھیرا ہے. کچھ
جانتے ہو؟ ارے بزدلوں، کون ہوں میں؟ کیا مجھے پہچانتے ہو؟ بزدلوں، کون ہوں میں؟ کیا مجھے پہچانتے ہو؟ رجس کے چند بند ہیں مولا عباس، ہم نے تعارف کرا رہے ہیں بھئی، عرض کر رہا ہوں کیا فرماتے ہیں مولا عباس. دیکھیے دانش میاں سنیے گا، دیکھیے گا. فرماتے ہیں میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، مجھے شیر علی کہتے ہیں. دیکھیے گا مولا عباس کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، سنیے گا. میں ہوں عباس، مجھے شیر علی کہتے ہیں، سب شجاعان عرب مجھ کو جری کہتے ہیں. سب شجاعان عرب مجھ کو، اور مجھ کو جو جانتے ہیں حق کا ولی کہتے ہیں. عرش والے مجھے قسمت کا دھنی کہتے ہیں. جلال بھائی، اس کی جو بیعت ہے دیکھیں کس بات پہ مولا عباس فخر کر رہے ہیں. دیکھیے گا بھائی، بیعت سنیے گا. عرض کر رہا ہوں عجیب بات ہے، عرض کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے. فرماتے ہیں عرش والے مجھے قسمت کا دھنی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ وجہ شاہی کی میری خدمت سبتین بنی. وجہ شاہی کی میری خدمت، سنیے گا قبلہ چھٹا میں صاحب. وجہ شاہی کی میری خدمت سبتین بنی، تاج میرے لیے شبیر کی نالین. مولا عباس کی بارگاہ میں ایک درود بھیج دیں محمد. وجہ شاہی کی میری خدمت سبتین بنی، تاج میرے لیے شبیر کی نالین. بن سنیے گا، عرض کر رہا ہوں مولا عباس رجس فرماتے ہیں مجھ کو کہتے ہیں محمد کے گھرانے کا قمر. سنیے گا بھائی، یہ بات بھی جو ہے اکثر ذہن میں آتی ہے کہ جس گھرانے میں جناب قاسم ہوں، جناب علی اکبر ہوں، خود مولا حسین ہوں،
وہاں قمر بنی ہاشم مولا عباس کو کہا ہے. آپ سنیے, عجیب بات ہے. فرما رہے مجھ کو کہتے ہیں محمد کے گھرانے کا قمر. دوسرا مصرع مولا عباس فرماتے ہیں مجھ کو خالق کے سوا اور کسی کا نہیں ڈر. مجھ کو خالق کے سوا اور کسی کا نہیں ڈر. یاد رکھو جو بتاتا ہوں تمہیں لشکر شار. یاد رکھو جو بتاتا ہوں تمہیں لشکر شار. مجھ کو حیدر نے سکھائے ہیں لڑائی کے ہنر. لڑائی کے ہنر. مولا عباس فرماتے ہیں کہ فتح یہ جنگ بھی ہو جائے گی خیبر کی طرح. فتح یہ جنگ بھی ہو جائے گی خیبر کی طرح. فوج کو چیر کے رکھ ڈالوں گا حیدر کی طرح. مولا عباس فرماتے ہیں میرے حملوں سے, دیکھیں پانی لانے کی اجازت دی ہے مولا حسین نے. فرما رہے جناب عباس کہ میرے حملوں سے لعینوں میں دہائی ہوگی. میرے حملوں سے لعینوں میں ایک ہی وار میں ہر صف کی صفائی. ایک ہی وار میں ہر صف کی صفائی ہوگی. آج حیراں بخدا ساری خدائی ہوگی بس پلک جھپکے گی قبضے میں ترائی. خدا ساری خدائی ہوگی بس پلک جھپکے گی قبضے میں ترائی ہوگی. اب دیکھیں مولا عباس جو ہے وہ ایک نیزہ لے کے آئے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ دھاک اپنی ہی زمانے میں رہے گی ہر دم. دھاک اپنی ہی زمانے میں مجھز بھائی رہے گی ہر دم. موت نیزے کے اشارے پر چلے گی. موت نیزے کے اشارے پر چلے گی ہر دم. یہ بھی بند, اور اس بند میں چاروں مصروں میں قافیے سماعت فرمائیے گا بطور خاص. مولا عباس فرماتے ہیں کیوں ہر ایک شام کے غدار کا چہرہ ہوا زرد. کیوں ہر ایک شام کے غدار کا ہے کہاں شمر لئیں, کیوں نہیں آتا بیدارد. تیسرا چوتھا مصرع مولا عباس فرماتے ہیں کیا کوئی مرد نہیں بڑھ کے کرے ہم سے نبرد.
چوتھا مصرع سنیے گا، ایک اور جو ہے کمانڈر کا نام چوتھے مصرع میں سنیے. مولا عباس فرماتے ہیں کیا کوئی مرد نہیں بڑھ کے کرے ہم سے نبرد، ارے کیوں مار فوج کی ڈھالوں میں چھپا ہے نمک. فوج کی ڈھالوں میں چھپا ہے نامرد. مولا عباس فرما رہے ہیں دل جو قابو میں ہو تیرا تو ذرا سامنے آ. دل جو قابو میں ہو تیرا تو ذرا کیوں نہیں ڈھالوں کے گھونگھٹ میں چھپا سامنے آ. دیکھیے اس بند کا جو ہے عرض کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیے. مولا عباس فرما رہے ہیں کہاں کفر کو اسلام بتانے والے، ہیں کہاں کفر کو اسلام بتانے والے، درے شہزادی کونین جلانے والے. سنیے محسن بھائی، در شہزادی کونین جلانے والے، حق زہراء علی لوٹ کے کھانے والے. سنیے گا چوتھا مصرع جلال بھائی. یا علی فیضی بھائی، حیات بھائی سنیے گا بطور خاص. ہیں کہاں کفر کو اسلام بتانے والے، در شہزادی کونین جلانے والے، حق زہراء علی لوٹ کے کھانے والے. ارے آئے میدان میں امیہ کے گھرانے والے. کفر کو اسلام. دیکھیے بیت کا جو پہلا مصرع یعنی پانچواں مصرع میں دہراؤں گا نہیں، اس کے فوراً بعد چھٹا مصرع پڑھوں گا. عرض کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے. نصیر بھائی سنیے گا بیت. ہیں کہاں کفر کو اسلام بتانے والے، در شہزادی کونین جلانے والے، حق زہراء علی لوٹ کے آئے میدان میں امیہ کے، آئے میدان میں امیہ کے گھرانے والے. مولا عباس فرماتے ہیں تم بھگوڑوں سے مجھے ڈر نہیں، وسواس نہیں، کعبہ کوفہ نہ بھگا دوں تمہیں عباس.
بھگا دوں. تو میں ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات. دیکھیے ابھی اپنے بابا کی تعریف میں دو بند سن لیجئے. مولا عباس فرما رہے ہیں کہ علی کون ہے. عرض کر رہا ہوں, فرماتے ہیں علی مرضی حق نفس پیمبر حیدر, زینت دین نبی ساقی کوثر حیدر, صاحب سیف خدا قاتل انتر حیدر, فاتح بدر و احد فاتح خیبر. اب بحث سنیے گا, مولا عباس اپنے بابا کی تعریف کر رہے ہیں اور اہل لکھنؤ اہل زبان تشریف فرما ہے. زبان دیکھیے گا کس بات پہ فخر کر رہے ہیں مولا عباس. فرماتے ہیں, تعارف بھی کرا رہے ہیں کہ فاتح بدر و احد فاتح خیبر حیدر. فرماتے ہیں جس نے سرداروں کے میدان میں سر کاٹے. مولا عباس مولا علی کے لیے کہہ رہے ہیں, اپنے بابا کے لیے, کہ جس نے سرداروں کے میدان میں, جلال بھائی, سر کاٹے ہیں, میرے ہی باپ نے جبریل کے پر کاٹے آئے. اس کے بعد مولا عباس فرماتے ہیں میرے آقا میرے مولا ہیں حسین ابن علی. دیکھیے دو بند مولا حسین کی بھی تعریف جناب عباس کی زبانی. سنیے گا کون ہے امام حسین. میرے آقا میرے مولا ہیں حسین ابن علی, وہ میرے مالک و مختار ولی ابن ولی. آنکھ عباس نے شبیر کے قدموں پر ملی. آنکھ عباس نے شبیر کے قدموں پر ملی, میرے آقا کی کہی بات کبھی بھی نہ ٹلی. فرما رہے مولا عباس کے ایک جنبش بھی جو آقا کی جبیں پر آ جائے, ایک جنبش بھی جو آقا کی, پانی کا معاملہ ہی کیا ہے. سنیے مولا عباس فرما رہے, ایک جنبش بھی جو آقا کی جبیں پر آ جائے, باخدا خلد سے کوثر بھی زمین پر آ جائے. باخدا خلد سے کوثر بھی, میں تو سر تابہ قدم بیعت شہ میں ہوں صدا. مولا عباس فرما رہے, ہاتھ جکڑے ہیں میرے, حکم نہیں ہے ان کا. وہ اگر لفظوں میں بھی مجھ کو نہ دے اذن بغا, صرف ابرو کا بھی ہلکا سا اشارہ ہو سکتا. سنیے گا بہت نازک بیت ہے, عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت. مولا عباس فرمائے صرف ابرو کا بھی ہلکا سا اشارہ ہو ذرا تو میں کیا کروں گا. ارے سارے لشکر کو الٹ دوں گا میں حیدر کی طرح, سارے لشکر کو الٹ دوں گا میں حیدر کی طرح. باب کوفہ کو اکھاڑوں ترے خیبر کی طرح, باب کوفہ کو اکھاڑوں ترے خیبر کی طرح. اتنے میں گھاٹ کی جانب سے چلے تیرے ستم, شیر کی سمت بڑھے کھینچ کے تیغیں ازلم. فوج کا بڑھتا ہوا شور نہیں ہوتا تھا کم, آ گیا غیظ میں خالق کے ولی کا زیغم. دیکھا گھوڑے کی طرف برق نما ہو گیا وہ, چھٹا مثال سنیے گا. دیکھا گھوڑے کی طرف برق نما ہو گیا وہ, ایک اشارہ جو کیا سن سے ہوا ہو گیا وہ, ایک اشارہ جو کیا سن سے ہوا ہو گیا وہ. باغیں گھوڑے کی کمر میں جو اٹھا کر رکھ لی. دیکھیے مرثیہ خان حضرت بطور خاص بند سماعت فرمائیے گا. باغیں گھوڑے کی اٹھا کر جو کمر میں رکھ لی,
آستینوں کو الٹ کر وہ چلا مہر مبین، نور ہاتھوں کا وہ پھیلا کہ چمک اٹھی زمین. دیکھیں دریا پجار مولا عباس، پر سمیٹے ہوئے تھرانے لگے روح الامین، پر سمیٹے ہوئے تھرانے لگے روح الامین. شعرا تشریف فرمائے، بھائی سنیے گا کہ دل میں حیدر کی ولایت ہے مگر کانپتے ہیں. جلال بھائی، پر سمیٹے ہوئے تھرانے لگے روح الامین، دل میں حیدر کی ولایت ہے مگر کانپتے ہیں. گو کے میدان سے بہت دور ہے پر کانپتے ہیں. بس آخری 2 بند ہیں فضائل کے باب میں، بس ملاحظہ فرمائیے گا کہ اب جو ٹوٹے ہوئے نیزے کو ذرا لہرایا. آخری 2 بند فضائل کے باب میں، اب جو ٹوٹے ہوئے نیزے کو ذرا لہرایا، لشکر شام پا ایک موت کا بادل چھایا. شور تھا دشت میں شبیر کا زیغم آیا، ایک نیزے پا کئی جسموں کو بیجا پایا. ایک نیزے پا کئی جسموں کو ایک نیزے پا کئی جسموں کو بیجا پایا. بھائی اپنے حالات پا وہ روتے تھے، کڑھتے تھے شریر، ایک جھٹکا جو دیا دشت میں اڑتے تھے شریر. آخری بند فضائل کے بعد، ایک جھٹکا جو دیا دشت میں اڑتے تھے شریر، ناگہاں چیخے یہ لشکر کے ستمگر بھاگو. جی قمر بھائی سنیے گا آخری بند. جی قبلہ میں رہوں گا مجلس کے بعد بھی یہیں. جی ایک درود بھیج دیے محمد علیہ. آخری بند فضائل کے بعد، ناگہاں چیخے یہ لشکر کے ستمگر بھاگو، موت نے گھیرا ہے ہر سمت سے بڑھ کر. بھاگو کوئی کہتا تھا کہ آفت سے نکل کر. بھاگو میں کوئی چلایا کہ لعنت ہو عمر پر. چیخے یہ لشکر کے ستمگر، بھاگو موت نے گھیرا ہے ہر سمت سے بڑھ کر. بھاگو کوئی کہتا تھا کہ آفت سے نکل کر. بھاگو کوئی چلایا کہ لعنت ہو عمر پر. کہاں پھنسا دیا. اب دیکھیں پھر پڑھیے.
دیکھیے بہت شروعات میں جب جاسوس نے خبر دی تھی ہمارے ساتھ کو، تو اس نے کہا تھا کہ ساری فوج یہ کہہ رہی ہے کہ کون اللہ کی طاقت کے مقابل آئے. اب یہ فوج بھاگ رہی ہے اور بھاگتے ہوئے کیا کہہ رہی ہے؟ بیت میں سنیے گا، عرض کر رہا ہوں کہ ناگہاں چیخے یہ لشکر کے ستمگر، بھاگو موت نے گھیرا ہے ہر سمت سے بڑھ کر. کوئی کہتا تھا کہ آفت سے نکل کر، کوئی چلایا کہ لعنت ہو عمر پر. بھاگو. ملون کہہ رہے ہیں، بیت سنیے گا، کہ خود کوئی جان کے آفت میں پڑے گا کیسے؟ خود کوئی جان کے آفت میں پڑے گا کیسے؟ میں کوئی اللہ کی طاقت سے لڑے گا. میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ آخری بند تھا فضائل کا. اس بند سے ربط ہے مصائب کی طرف. بس 5-6 منٹ اور سنیے گا. یہ بند ہے، عرض کر رہا ہوں، میں نے سارے بند چھوڑ دی. مولا عباس فرماتے ہیں، ملون کہتے ہیں کون اللہ کی طاقت سے، کوئی اللہ کی طاقت سے لڑے گا کیسے؟ دی یہ غازی نے صدا غیظ میں آگے بڑھ کر، ہے کہاں شمر کہاں سات کا منحوس پسر. ہے کہاں شمر کہاں سات کا منحوس پسر. کوئی آگے تو بڑھے جنگ کا دعویٰ ہو اگر، ایک حملے میں ہوا صاف یہ سارا لشکر. بھائی سنیے گا، قافیہ دیکھیے گا. مولا عباس فرماتے ہیں، کیا لڑوں ان سے بھلا جنگ تراشوں کی طرح. مولا عباس کہہ رہے ہیں کیا لڑوں ان سے بھلا جنگ تراشوں کی طرح، سامنے میرے یہ 9 لاکھ ہیں لاشوں کی طرح. سامنے میرے یہ 9 لاکھ ہیں لاشوں کی طرح. کہہ کے یہ ایڑ دی رہوار کو، رہوار بڑھا. مصرع ہے، پہنچے دریا پا تو دریا کا مقدر چمکا. پہنچے دریا پا تو دریا کا مقدر. دیکھ کے پانی کو عباس کا دل بھرایا. بس ختم. بس اس بند کے بعد 5 بند اور ہیں، بس 6 بند اور ہیں. سن لیجیے. دیکھ کے پانی کو عباس کا دل بھرایا. ایسا لگتا تھا کلیجہ ہوا پارا پارا. یاد پیاسوں کی جو عباس کو تڑپاتی تھی. سنیے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، اور یہی مال مجلس ہے. سنیے یاد پیاسوں کی جو عباس کو تڑپاتی تھی، بس سکینہ کی صدا کانوں میں آ جاتی. بس سکینہ کی صدا کانوں میں. تھا بہت سخت، تھا بہت سخت وہ سقائے حرم پر لمحہ. کانوں میں آتی تھی بچوں کی صدائے گریا. نہر میں اترے بھرا سوکھا ہوا مشکیزہ، ہو کے اسوار چلے یاس سے سوئے خیمہ. ختم ہو پیاس لبے تشنا دہانی مل جائے، اور تھی یہی فکر سکینہ کو یہ پانی مل جائے.
کو یہ پانی مل جائے. تیز رفتار بڑھا جب سوئے خیمہ رہوان, تیز رفتار بڑھا جب سوئے خیمہ رہوان, چھپ کے نوفل نے کیا دست علمدار پمار, یک با یک داہنے بازو پر لگی پھر تلوار, بائیں بازو سے بھی محروم ہوا دل افگار. دیکھیں ہر شہید جو ہے وہ گھوڑے سے زمین پہ تشریف لایا ہے, لیکن ہمارے اور آپ کے مولا عباس کس شان سے آئے ہیں زمین پر. سنیے گا بیت میں, سنیے صاحب کہ سر پہ پھر گرز لگا, سر پہ پھر گرز لگا, مشک و علم ساتھ گرے, سر پہ پھر گرز لگا, مشک و علم ساتھ گرے, منہ کے بھل چلتی ہوئی ریت پہ ہاتھ گرے. جلتی ہوئی ریت پر بے ہاتھ گرے, گر کے گھوڑے سے صدا دی میرے آقا آؤ, گر کے گھوڑے سے صدا دی میرے آقا, آخری بار کلیجے سے مجھے لپٹاؤ, دل کو آئے گا سکون میرے گلے لگ جاؤ, میں ہوں زخمی یہ کسی سے نہ بھی بتلاؤ. مولا عباس فرماتے ہیں میں ہوں زخمی یہ کسی سے نہ بھی بتلاؤ. سن کے یہ شہ نے کہا ساتھ میرا چھوڑ گئے. یہ کیا گزری ہے مولا حسین پر. سن کے یہ شہ نے کہا ساتھ میرا چھوڑ گئے, اس عالم غربت میں کمر توڑ گئے. دو بندی مرثیہ پڑھ کے یہ شہ دوڑے, مرثیہ پڑھ کے یہ شہ دوڑ پڑے سوئے فرات, مرثیہ پڑھ کے یہ شہ دوڑ پڑے سوئے فرات. ایسا لگتا تھا کہ ہو جائے گی بس ختم حیات. کیا کیفیت تھی ہمارے اور آپ کے مولا حسین کی. دیکھیں مولا عباس جو تھے وہ صرف بھائی نہیں تھے, انہوں نے اولاد کی طرح پالا تھا. اب سنیے گا, ایسا لگتا تھا کہ ہو جائے گی بس ختم حیات, یوں نگاہوں میں اندھیرا تھا نظر آتی تھی رات. مصرع ہے تصور شہر سے سنیے گا پوری توجہ. یوں نگاہوں میں اندھیرا تھا نظر آتی تھی رات, اپنے سینے سے لگایا, اپنے سینے سے لگایا جو ملے بھائی کے ہاتھ. اپنے سینے سے لگایا جو ملے بھائی کے. عجیب نفسیاتی بیت ہے. ہاتھ مولا عباس کے شہید ہوئے ہیں, لیکن امام حسین کی کیا کیفیت ہے سنیے. اپنے سینے سے لگایا جو ملے بھائی کے ہاتھ. سنیے گا بیت. کرب سے چاک گریبان نظر آتے تھے مولا حسین, کرب سے چاک گریبان نظر آتے تھے, ہاتھ شبیر کے بے جان نظر آخری بار خدا کی ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اور یہ وقت دعا ہے خدا کی قسم مولا عباس کی بارگاہ میں. بس آخری بند ہے, بس آخری بند. ہاتھ شبیر کے بے جان نظر آتے تھے. ایک روایت ہے بس وہی نظم ہوئی ہے اور مرثیہ تمام. بھائی کے پاس جو پہنچے, بھائی کے پاس جو پہنچے تو یہ فرمایا سخن. سنیے امام حسین, بھائی کے پاس جو پہنچے تو یہ فرمایا سخن. آنکھیں کھولو
آنکھیں کھولو اے میرے شیر میرے تشنہ دہن. بس سنیں آخری میں مجھے تو کیا بیت گئی ہوگی مولا حسین سے. آنکھیں کھولو اے میرے شیر میرے تشنہ دہن ہے زمانے سے تمنائے دل خستہ تن. دیکھیں آپ سمجھ گئے ہوں گے مولا حسین ایک تمنا بتا رہے اپنی مولا عباس سے. کہتے ہیں زمانے سے تمنائے دل خستہ تن کہہ دو ایک بار مجھے بھائی. بس 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 آخری میں امام حسین کی تمنا ہے زمانے سے تمنا دل خستہ تن کہہ دو ایک بار مجھے بھائی تو گھٹ جائے مہان. بے سنیے آہ سرد ایک مسافر کے دہن سے نکلی. کہہ دو ایک بار مجھے بھائی تو گھٹ جائے مہن. آہ سرد ایک مسافر کے دہن سے نکلی. بس ادھر بھائی کہا روح بدن سے بس ادھر بھائی کہا روح بدن سے. غیر ممکن ہے کہ ہو حال شہیدین رقم سر قرطاس بھی سر اپنا پٹکتا ہے قلم. آنکھیں ہر ایک عزادار کی مجلس میں ہے نم. بس کرو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا زیر علم ہوئے مقبول یہ محسن کی تمنا مولا. ماتمی دیکھ لے سب آپ کا روزہ مولا. ابھی آپ حضرات جناب محسن عباس صاحب سے مرثیہ سماعت فرما رہے تھے.